ایک بھائی کا سوال ہے کہ حضرت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں دنیا دار کا خیال بہت آتا ہے اور نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، یعنی کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت سے دوسرا وقت پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بعد میں پڑھیں گے، اس طریقے کا من کرتا ہے اور بالکل دل ہی نہیں لگتا ہے، پڑھنے کا ہی من نہیں کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں یا پھر کوئی ایسی صورت پڑھنے کی آتی ہے تو بتائیں تاکہ دل ہمارا نماز میں لگے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجدہ، سورہ اور سورہ فاتحہ جس طریقے سے پڑھتے ہیں اور آپ جس طریقے سے جانتے ہوں گے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تو میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے اور اسی چینل پر اپلوڈ بھی کی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نے ساری چیزیں ڈیٹیلز بتائی ہے کہ آپ رکوع کس طریقے سے کریں گے، سجدہ کس طریقے سے کریں گے، آپ کو سورہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے، ساری چیزیں میں نے اس میں بتائی ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ایک بار ضرور دیکھ لیں، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں دل کیسے لگے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو شک ہو کہ ہم پاک نہیں ہیں تو پاکی حاصل کر لیں، یعنی کہ اچھے سے غسل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ وضو اچھے سے کریں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو بالکل جیسے تیسے جلدی جلدی ایسا لگتا ہے کہ اسے کہیں جانا ہے اور بالکل تیزی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا وضو بھی ہے صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، نمبر 1 پورے چہروں کو دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا اور نمبر 4 ٹخنا سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو اگر جلدی جلدی میں ہاتھ کا کوئی حصہ باقی رہ جاتا ہے بھیگنے میں، یا چہرے کا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یا پھر پاؤں کا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو جب آپ کریں گے تو بالکل اچھے سے کریں گے اور یہ دل میں نیت کریں گے کہ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ دل میں یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کی تمام باتوں کو وہ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے، جو ہم اپنے دل میں جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں وہ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے دل کی تمام باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو اب اگر ایسی ویسی باتیں سوچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مرنے کے بعد جانا بھی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو آپ یہ خیال کریں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ سورہ پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ اگر اگل بغل کوئی شور و گل نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو سن پائیں، اتنا آہستہ سے پڑھیں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ تمام لوگ سن لیں، ایسا نہیں۔ جب آپ دھیرے دھیرے پڑھیں گے قرآن شریف تو اتنا دھیرے دھیرے پڑھنا ہے کہ اگر کوئی شور و گل نہ ہو تو آپ سن سکے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا، یعنی کہ آپ کا جو دھیان ہے، آپ کا جو ذہن ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو بالکل سکون کے ساتھ پڑھیں، بالکل آہستہ آہستہ، آرام آرام سے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو وہاں جانا ہے کہ وہاں جانا ہے چلو نماز پڑھ کے پھر چلتے، ایسا نہیں، بالکل آہستہ آہستہ آرام آرام سے پڑھیں۔ یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز مکمل کر لی اس شخص نے تو آقا علیہ السلام نے پاس بلایا، اس کے بعد پوچھا کہ آپ اس طریقے سے نماز کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 40 سال سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اگر تم اسی طریقے سے 40 سال سے یا 60 سال سے پڑھ رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے میرے پیارے صحابیوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز میں چوری کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز چور کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں تو معلوم نہیں کہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے اور نماز چور کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابیوں، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے وہی نماز چور ہوتا ہے، اور وہ نماز میں چوری کرتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کو جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنا ہے، بالکل آرام آرام سے پڑھنا ہے۔
ایک شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد سکون ملنا چاہیے لیکن سکون نہیں ملتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز سے آپ کو سکون نہیں ملتا ہے تو آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ اگر سکون سے نماز پڑھیں گے تو نماز سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو آپ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، بالکل آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز چھوڑنے کا خیال دل میں نہیں آئے گا۔ جب بے نمازی کوئی شخص مر جاتا ہے تو حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بے نمازی شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر 99 سانپ مسلط کر دیتا ہے، اور 99 سانپوں میں ہر ایک سانپ کی، یعنی کہ ایک سانپ کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ میں دم مار دے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر وہ پھونک مار دے دنیا میں تو پوری دنیا کے لوگ اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اتنی طاقت ہوتی ہے ایک سانپ کی، اور ایک سانپ اسے ڈستا رہتا ہے۔ فجر کے وقت سے شروع کرتا ہے اور اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہوتا ہے وہ شخص تو ظہر تک ڈستا رہتا ہے، اور پھر ظہر سے شروع کرتا ہے، اگر عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوتا ہے تو عصر تک ڈستے رہتا ہے، اگر مغرب کی نہیں پڑھا ہے تو مغرب تک، عشاء کی نہیں پڑھا تو عشاء تک، پھر فجر کی نہیں پڑھا ہے تو فجر تک۔ تو آپ سوچیں کہ آپ برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر جو صحیح طریقہ ہے صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل نماز میں ضرور لگ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا پھر آپ کی طرح پرابلم میں ہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جان جائے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں۔